آج آیت الکرسی کے سلسلہ میں ہماری چوتھی نشست ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے ایک سمری دی تھی بریف کے واٹ وی ہیو گون تھرو سو فار، سو آئی وونٹ ریپیٹ دیٹ. جو لاسٹ سیشن تھا اس کو اگر آپ سمری کرو تو اٹ وڈ بی سم تھنگ لائک دیٹ کہ جملہ اسمیہ جس پر میں نے تھوڑی بہت بحث کی تھی آخری نشست میں، اس میں جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس سے تمہاری فطرت پہلے ہی آگاہ ہے. اس کو ماننے کے لیے تمہیں کسی ایویڈنس کی، کسی ثبوت کی، کسی خارجی کاوش کی ضرورت نہیں ہے. داخلی طور پر تمہاری فطرت خود جانتی ہے کہ پروردگار ہے. آج اسی کو ہی ہم ایکسپلور کریں گے، لیکن تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل ہوگا معاملہ، اور آئی ول ٹرائی ٹو آپ کے سامنے ہارٹ آف تصوف کو کھولنے کی کوشش کروں گا، اس کے پروسیسز. اور کیونکہ صوفیزم میں جو اللہ کا تصور ہے، اٹ ہیز بوتھ این آبجیکٹو ریئلٹی اینڈ اے سبجیکٹو ریئلٹی. اٹ از سم تھنگ آؤٹ دیئر اینڈ اٹ از سم تھنگ ان ہیئر. ٹو ٹیئر ڈائمینشن ہے اس کی، اینڈ اٹس اے ویری فلوسافیکل ڈبیٹ. اور جن لوگوں نے یہ فلوسافیکل ڈبیٹس چھیڑی ہیں ان میں سے اکثر کو کافر کہا گیا ہے. آپ جب تصوف کی بات کرتے ہیں تو دو نام ایسے ہیں کہ جن سے آپ کترا کر نہیں گزر سکتے. ایک ہے شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی، اور ایک ہے مولانا جلال الدین رومی. اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا اسٹرکچر آف تصوف از، تصوف کس چیز کو کہتے ہیں اور کون سے مینٹل، اسپرچول اور فزیکل پروسیسز انوالو ہیں اویکننگ آف اے صوفی میں، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو لک اینی ویئر ایلس ایکسیپٹ شیخ محی الدین ابن العربی. ہی از دی اونلی ون ہو ہیز کرسٹلائزڈ دا تھاٹ آف حضرت علی فتوحات مکیہ میں، اور ہمیں پورا ایک آپ سمجھ لیں کہ بکے بنا کر ایک ایک سٹرکچر کو واضح طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو سی واٹ آر دا ریزلٹس اینڈ فروٹس آف فالوئنگ دیٹ پروسیس، دین یو ہیو ٹو ریڈ رومی. سو بیسیکلی اگر آپ نے سمجھنا ہے عرفان کیسے کہتے ہیں تو یو نیڈ محی الدین ابن العربی، اور اگر آپ نے چکھنا ہے عرفان کو، یو وانٹ ٹو ٹیسٹ اٹ، دین یو نیڈ مولانا جلال الدین رومی. لیکن افسوس یہ ہے کہ دونوں یہ جو ہمارے شیخ ہیں، دے ہیو ہیڈ دیئر شیئر آف ٹربلز ان دیئر لائفز، اور ایون آفٹر دیئر لائفز. خاص طور پہ شیخ محی الدین ابن العربی کو ابن تیمیہ نے اس قدر رگڑا ہے اپنی کتابوں میں. بہرحال وہ وی ول ڈسکس اٹ کہ ہاؤ فار ہی از کریکٹ ان ہز کرٹیسزم. وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ جب میں نے ابن تیمیہ کے کرٹیسزم پڑھنے شروع کیے تھے تو کیونکہ میں محی الدین ابن العربی کا اسٹوڈنٹ، بڑا آرڈنٹ اسٹوڈنٹ رہا ہوں پچھلے تقریباً 27 سال سے، تو I understood one thing that he had studied everything except ابن العربی. ادروائز جو کرٹیسزم وہ کر رہے تھے ان کے جواب پہلے ہی ابن العربی دے چکے تھے. اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ویدر آئی وڈ سے کہ ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے. آئی ایم ناٹ ویری ججمنٹل، لیکن دیر از دس ویژن دیٹ از اسٹک ان مائی مائنڈ. کچھ سال پہلے کا دیر واز دس جارڈینین پائلٹ who was burnt alive. Maybe you have seen the videos. تو وہاں پر جو جن لوگوں نے اس کو جلایا تھا، دے ہیڈ ایک چھوٹا سا فتویٰ انہوں نے دکھایا تھا ٹی وی پر پہلے، اور وہ ابن تیمیہ کا لکھا ہوا تھا کہ کس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جلا سکتا ہے، اور وہ کار ثواب ہے. سو جسٹ کیپ دس ویژن ان مائنڈ. اینڈ ان دا thought process of Ibn Taymiyyah and his followers, he is someone who had conversations with the devil. کہ وہ جو جس کو وہ الہام کہتے ہیں وہ الہام نہیں تھا بلکہ it was a whispering of the Satan. And it's very funny کہ جب آپ مکہ والوں نے حضور کے اوپر جو لیبل لگائے تھے ان کو ہسٹوریکلی کمپیئر کرتے ہیں تو they are exactly the same جو ابن تیمیہ نے محی الدین ابن العربی پر لگائے ہیں.
سو اٹس کائنڈ آف لگتا یہ ہے کہ ہسٹری دوبارہ اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے کہ حضور کو بھی مجنون کہا گیا تھا اور یہی کہا گیا تھا کہ شیطان کے ساتھ کانورسیشن ہے اس کی. بیکاز وین یو اس کی وجہ کیا ہے, وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کہ شیطان کے ساتھ کانورسیشن ہے؟ مشرکین مکہ کیوں کہتے تھے, ابن تیمیہ اور ان کے فالوورز کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دا اسپیچ آف بوتھ آور پروفٹ اینڈ ہز ایئر شیخ محی الدین ابن العربی از سو ویل آرٹیکولیٹڈ, اٹس سو بیونڈ ہیومن آرڈنری ریلم آف کمپریہنشن. اس کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ کسی بڑے منجھے ہوئے اور کسی بڑے ذہن کی پیداوار ہیں یہ لفظ. سو یو کین ناٹ ڈینائی دیٹ. اب مطلب they considered prophet lunatic, but at the same time the beauty of Quran always enraptured them. They were all poets. They understood کہ اس طرح کی پوئٹری ہم نے کبھی نہیں سنی ہے پہلے. اسی طرح ہی شیخ محی الدین ابن العربی کو بھی جب ابن تیمیہ یا ان کے فالوورز نے پڑھا تھا تو he actually enraptured them. Throughout my life I have been perturbed by this question کہ why people like منصور حلاج اور ایون جنید بغدادی اور جلال الدین رومی اور شیخ محی الدین ابن العربی کہ جو کبھی کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتے, why there will be such a heavy criticism against them. اور آج تک ہو رہا ہے. مطلب یہاں تک کہا جاتا ہے کہ if you read the books of Ibn al-Arabi or even if you read Masnavi, you'll become a heretic. کوئی اس طرح بات کی جاتی ہے کسی غیر مسلم کی کتاب پڑھنے پر تو شاید مسلمان علماء کو اتنا اعتراض نہ ہو جتنا رومی اور محی الدین ابن العربی پڑھنے پر ہے. تو why? What is the reason? اور جو میری اپنی ناقص سی ریسرچ ہے اس میں دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ these two people gave this ummah of the prophet two things. One was regarding the image of God and the second was about the latent potential you have. کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ the man is created in the image of God, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُورَةِ الرَّحْمَانِ, خلق آدم علی صورتہ ہی, آدم کو میں نے اپنی شکل پر بنایا ہے, انسان کو میں نے رحمان کی شکل پر بنایا ہے. اینڈ دس از ناٹ دیٹ کہ صرف اسلام کا یہ کلیم ہے, آپ کو جوڈایا کرسچن یا ایون آپ کو ویدک جو ٹریڈیشن ہے اس میں بھی آپ کو یہی, اٹس اے ریکرنٹ تھیم ان آل ورلڈ ریلیجنس کہ انسان کا امیج کے حساب سے اللہ اور انسان کا کوئی تعلق ہے. تو ایک تو مولانا رومی اور شیخ محی الدین ابن العربی کا جو امیج آف گاڈ ہے that is really different than the scholarly circles. Because میں کہہ رہا ہوں کہ عرض کیا ہے میں نے کہ اس کی objective reality بھی ہے اور اس کی subjective reality بھی ہے. objective reality ہے شریعت, کہ شریعت آپ کو خدا کا ایک پرسونا, خدا کی ایک ایٹریبیوٹس کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں بیان دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا ہے. اسکالرشپ یہ کہتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی ایکسپلوریشن کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. لیکن محی الدین ابن العربی جو ہیں وہ ہو گئے, یا مولانا رومی کیونکہ حضرت علی کے ٹریڈیشن کے لوگ ہیں, سو فار دیم سبجیکٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ. اللہ تو ہے لیکن میں اس کو کیسے پرسیو کر رہا ہوں, دیٹ از ایکولی ویلڈ. نو واٹ ڈز دس ڈو ایکچولی, اٹ بریکس دا اسٹیٹس کو. آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا ایک بت بہت بڑا بنایا ہوا تھا اسکالرشپ میں, وہ ٹوٹتا ہے. وین یو گیو می دی اتھارٹی ٹو ہیو این آبجیکٹو گاڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انٹرٹین مائی پرسپشن آف گاڈ the way I see him, and all those perceptions are equally valid, this creates a problem for authority. Then it's very difficult to condemn anyone. Or secondly, both Ibn al-Arabi and Rumi, they believed that all of us are born with the seed of ma'rifat. We all have a latent potential. Because اللہ فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف, کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میرا اظہار ہو, تو میں نے انسان کو بنایا تاکہ وہ مجھے پہچانے. So according to these two thinkers, معرفت خدا is like it's somebody who is sleeping within us, just needs to be awakened. And there is a potential of a private dialogue for every person with God. So this is where the problem comes in. Because جس طرح
کرسچنز نے کیا تھا کہ بائبل کا ترجمہ نہیں کرتے تھے کہ عام بندے کا ٹیکسٹ کے ساتھ رابطہ نہ ہو جائے، اور یہ تو ٹیکسٹ سے بھی بہت بڑی بات ہے. یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنے ویلز لفٹ کر لو تو تم اور خدا ہم کلام ہوگے اور روبرو ہوگے. اینڈ اف یو گیو دس کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ ٹو جنرل پبلک, it will leave very less room for authoritative scholarship. Because now God is subjective, objective and subjective. And at the same time, he is approachable by anyone who wants to open the heart. So اس لیے ان دو شخصیتوں کو خصوصاً کرٹیسائز کرنا بہت ضروری تھا ایک سیگمنٹ آف اسکالرشپ کے لیے. وہ صحیح تھے یا غلط تھے؟ بیکاز جو ان کی اسٹیٹمنٹس کو بلاسفیمس قرار دیا جاتا ہے دونوں کی, وہ حقیقتاً مشاہدہ خدا کے لیے کہ جو ان کا فلسفہ ہے دا بیٹیفک ویژن آف گاڈ, دیٹ ٹربلز دا اسکالرشپ اے لاٹ. کہ آپ خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اس کو اگر آپ ایک لفظ میں سم اپ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پوری طریقت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ایک لفظ کے اندر, تو وہ لفظ ہے قرب. قاف رے بے, اس کا روٹ 3 حرفی ہے, قربہ, قاف رے بے. اس کے عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے رشتہ داری, جس طرح ہم کہتے ہیں قرابت داری ہے کسی کے ساتھ, یا پراکسیمٹی یا انٹیمیسی, کسی کے قریب ہونا, نزدیک ہونا. لیکن اگر آپ عربی لسان کو جب کھولتے ہو, اور خاص طور پہ اگر آپ نے عربی کی پوئٹری کو پڑھا ہے, تو اٹ ہیز امیزنگ کنوٹیشنز. دیر آر لیئرز اینڈ لیئرز. اگر آپ نے پورے تصوف کو سمجھنا ہے, پوری طریقت کو سمجھنا ہے, تو ایک لفظ قرب کو سمجھ لیں, دا پروسیس آف گیٹنگ کلوز ٹو گاڈ. صرف اگر اس کو آپ سمجھ لیں تو یو ول انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. اب اس کے بنیادی مطلب کیا ہے؟ ایک عرب بدو کے لیے جو پانی کی تلاش کر رہا ہے, جب اس کو خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر پانی کا کوئی سورس ہے یا کوئی چشمہ ہے, تو وہ جب اپنے قدم اٹھاتا ہے تو ان قدموں کو قربہ کہا جاتا ہے. کہ جب ایک اپنی ڈیزائر, اپنی ضرورت, ایک انیٹ ڈیمانڈ کے اوپر اپنی, کیونکہ پیاس از ناٹ سم تھنگ آرٹیفیشل, اٹس ناٹ این انٹلیکچوئل کویسٹ, اٹ از سم تھنگ دیٹ یو آر گوئنگ تھرو فزیکلی. اس کی فلفلمنٹ کے لیے جب آپ اس سورس کی طرف جاتے ہو تو اس پروسیس کا نام ہے قربہ. اور اس کا دوسرا اعتبار عربی میں, قربہ اس کنویں کو کہتے ہیں جس کا پانی لبالب بھرا ہوا ہو, جس میں سے پانی نکالنے کے لیے آپ کو ڈول نہ پھینکنا پڑے, بٹ اٹ از ریئلی آن دا سرفیس and you just go there and you can just drink. So that is قربہ. اور تیسری اس کی connotation which is really poetic, very romantic, اور جس سے آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ اندھیری رات میں کنویں کے اندر پانی کو دیکھنا is قربہ. So that is where we want to start. میں نے کہا تھا it will be little complex, but انشاءاللہ لیکن ٹھیک ہو جائے گا. قرب is not an alien concept to Islam. پورا قرآن بھرا ہوا ہے, پورا قرآن بھرا ہوا ہے. آپ جا کے پڑھیے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَلَقَدْ, یہ قد تب آتا ہے, یہ تحقیق اس کے معنی کیے جاتے ہیں اردو میں. Verify it, we have created humans. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ, اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں, مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, کہ یہ اس میں وسوسے کہاں پیدا ہوتے ہیں نفس میں. سچ اے بیوٹیفل آیت. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے, اس کے نفس کو کیا چیز ہلاتی ہے, کیا چیز اس میں ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. ون آیت اقربو, قرب کی سپرلیٹو ڈگری ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ, اور ہم اس کے قریب ترین ہیں. من حبل الورید, اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ,
تم جدھر بھی اپنا چہرہ موڑ لو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. یہ سب قرب کی آیات ہیں. اور پھر حکم دیے وسجد وقترب. سچ اے پاورفل لائن. وسجد سجدہ کرو, وقترب قریب آ جاؤ. So it is not an alien theme. It is not a theme that Sufis have created. پورا قرآن جو ہے وہ پیغام قرب کا ہے. اور قرب کے اپوزٹ کو کہتے ہیں عربی میں بود, دوری. اب ایک طرف اللہ فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم انسان سے, اور یہ کسی مومن کی بات نہیں ہو رہی, کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی, کسی متقی زاہد کی بات نہیں ہو رہی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, کوئی بھی انسان چاہے وہ فاسق فاجر ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اور ساتھ ہی کہہ رہے فبودن لقوم للظالمین. فبودن للقوم الظالمین, دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرتی ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جو ظالم قوم ہے اس سے میں دور ہوں. بودن لقوم لا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہم پر ایمان نہیں لاتے ہم ان سے بھی دور ہیں. قرب و بود کی ایک عجیب تھیم چلتی ہے قرآن میں. اور جب آپ یہ تمام آیتیں اکٹھی کرتے ہیں تو you come across any thinking mind will have 3-4 basic questions. پہلا سوال جو لاجیکلی اس آیت پر بنتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مجھ سے میری جان سے بھی زیادہ قریب کیسے ہو سکتی ہے. How is that possible? یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے اتنے قریب نہیں ہو جتنا میں تمہارے قریب ہوں. تو یہ میں اور میرے سے زیادہ, میں اور میرے کے درمیان یہ پروردگار ہے. ٹھیک ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ایک ہندو شاعر کہتے ہیں کہ موٹی بات ارتھ باریک, اللہ شہرگ تھی نزدیک. کہتے ہیں بات بڑی ہے, آسان سی لگتی ہے کہ اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے, لیکن یہ ارتھ باریک ہے, یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے کہ اللہ شہرگ تھی نزدیک, کہ اللہ میری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بھئی ایک میں ہوں اور ایک میری جان ہے, اگر میری جان نہیں ہوگی تو میں نہیں ہوں گا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری اور تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. This is the first logical question. How is it logically possible for some being to be closer to me than myself? میں نے کہا تھا نا ہارٹ آف تصوف کو آج ہم ٹچ کریں گے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں, تمہارے قریب کوئی نہیں ہو سکتا. اور دوسری دفعہ کہہ رہا ہے کہ فبودن للقوم الظالمین, جو ظلم کرتے ہیں وہ دور ہیں. So this is really strange کہ اللہ تو قریب ہے اور ظالم دور ہیں. بودن لقوم لا یؤمنون, اللہ تو قریب ہے لیکن جو ایمان نہیں لاتے وہ دور ہیں. How is that possible کہ ایک چیز تو دوسری چیز کے قریب ہو لیکن وہ دوسری چیز اس سے دور ہو. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تیسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وسجد وقترب, سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. تو اٹس امپلائڈ ان دس آیت کہ تم دور ہو, اور سجدہ کرو گے تو قریب آؤ گے, اور سجدہ کرنا ہے کعبے کو. So why for this inward journey I am being taken outward? سارے سوال بھاری بھاری ہیں, متکلمین بھی تنگ ہوتے ہیں ان سوالوں سے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ میرے اتنے قریب ہے کہ میری رگے جان سے بھی زیادہ میرے قریب ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ The vision of God. اب start with the fourth one. اور کوشش کروں گا کوئی آرڈر آ جائے, کیونکہ میں نے خود ہی اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے اتنے فلسفے اکٹھے کر کے. دیکھیے, آپ کا نہ دیکھنا یہ ضمانت نہیں ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. You have to understand this. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو چیز اس کے مشاہدے میں نہ آئے اس کا انکار کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول بھی وہ ہے, آخر بھی وہ ہے, ظاہر بھی وہ ہے, باطن بھی وہ ہے. اور
محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا ظاہر سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ لو، اور اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو اپنے باطن کو دیکھ لو. I mean, this earned him a fatwa of Ibn Taymiyyah. لیکن میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ it's not blasphemous at all. It's not at all blasphemous. ذرا بھی اس میں قرآن کے اعتبار سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو there are always certain شرائط، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، اگر وہ فلفل ہوں تو آپ کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اگر آپ کی وہ کنڈیشنز فلفل نہ ہوں تو وہ آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی. مثلاً آپ اب باہر نکلیں، آپ کو درخت نظر آئیں گے، آپ کو گاڑیاں نظر آئیں گی، آپ کو انسان نظر آئیں گے، آپ اگر کسی علاقے میں چلے جائیں آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، چشمے نظر آئیں گے. لیکن رات کو اگر آپ باہر جاؤ on a moonless night and you don't have any torch or anything، آپ کو وہ درخت نظر نہیں آئیں گے، وہ پہاڑ نظر نہیں آئیں گے، وہ گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی. سو اس کا مطلب یہ ہے، جو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا آپ کے دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. There are certain conditions, if you meet you will see that thing. اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ دن، سورج. اگر سورج نکلا ہوا ہے تو you will see the mountains, you will see the trees, you will see the landscape. اور اگر سورج ڈوبا ہوا ہے تو لینڈسکیپ ہوتے ہوئے بھی، وہ ٹریز اینڈ ماؤنٹینز ایگزسٹ کرتے ہوئے بھی آپ کی نظروں سے اوجھل رہیں گے. اس لیے رومی کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے قلب کا شمس طلوع نہیں ہوتا تمہیں اللہ نظر نہیں آتا. Because for the vision to occur there are three conditions. An object that has the quality to be viewed, number one. Number two, کوئی ایسا external source جو اس کو light up کر سکے تمہارے لیے. اور تیسری condition, you should have light in your eyes. If you take a blind man, even when the sun is scorching and it's shining, لیکن اس کی آنکھوں میں کیونکہ نور نہیں ہے تو یہ ایکسٹرنل نور بھی اس کو وہ چیز نہیں دکھا سکتا. یہ تین کنڈیشنز کا فلفل ہونا ضروری ہے. An object that is viewable, secondly a light that can make it apparent, and thirdly you should have internally something, a power, an energy that can see. اسی لیے جب باطنی دنیا یا روحانی دنیا کا بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمارے لیے قرب کا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے کہیں جانا ہے تو روحانی دنیا ہمیں نظر آنی ہے. نہیں بھائی، جو یہ باطن ہے آپ کا یہی ساری روحانی دنیا ہے. اس میں جب بھی شمس طلوع ہو جائے گا تو آپ رومی بن جاؤ گے. اٹس ویری سمپل. اور قرآن نے اٹ ہیز بیوٹیفلی الوڈیڈ ٹو دا سیم امیجری. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے تجھے روشنی دینے والا سورج بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. کیونکہ سراج کا لفظ قرآن میں اللہ نے سورج کے لیے بھی استعمال کیا ہے، سراجن وہاجا، شعلے برساتا ہوا سورج. سو پروفٹ از دیٹ لائٹ، دیٹ سن، ہی از آور شمس اینڈ وی آر آل رومیز. کہ اگر وہ ہمارے قلب کے اندر طلوع ہو جائے وی ول ہیو دا ویژن آف گاڈ. دیٹ از دا پری کنڈیشن. ابھی اس کو ہم پروسیس کے اندر ابھی لے کر آئیں گے. ابھی تو میں صرف سوالوں کو ٹچ کر رہا ہوں. اب یہ سوال، اللہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ شمس طلوع نہیں ہو رہا میرے اندر. I fail to recognize it. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو میرے قریب ہے اور میں اللہ سے دور ہوں. بھائی ان کے اور میرے درمیان تقریباً 7, 8, 10 فٹ کا فاصلہ ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں ان سے 10 فٹ دور ہوں، یہ مجھ سے 5 فٹ دور ہیں. ناٹ پاسبل. اٹس ریشلی ناٹ پاسبل. جتنا ایک میں ان سے دور ہوں اتنا ہی یہ مجھ سے دور ہے. دیر آر ٹو آبجیکٹس. تو آپ یہ چیلنج نہیں کر سکتے. جتنا دونوں آبجیکٹس کا فاصلہ ہے، جب بھی آپ ان کے ڈسٹنس کی بات کریں گے تو اٹ ول بی ایکول. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو تمہاری رگے جاں کے قریب ہوں لیکن تم دور ہو. کس سے دور ہو؟ اگر یہی آپ کو سمجھ آ جائے تو یو ول انڈرسٹینڈ قرب. اللہ سے آپ دور نہیں ہو سکتے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ سبق فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب فی الدنو لا شیء اقرب منہ.
وہ اپنی بلندی میں اللہ اتنا بلند ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا, اور اپنے قریب ہونے میں اتنا قریب ہے کہ کوئی اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو بیان کر رہے ہیں, جو میں نے آپ کو فلسافیکل ڈیبیٹ کے اندر الجھایا ہے, مولا کائنات نے یہ چھیڑی ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرون اولا کے مسلمانوں سے یہ ڈیبیٹس چلی آ رہی ہیں. سو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ پروردگار تو میرے اتنے قریب ہے کہ میری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے, اور میں اس سے دور ہوں؟ وائی از دیٹ؟ دیکھیں, یہ جو قرب کا پروسیس ہے یہ ماں سوائے نیت کے اور کچھ نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. حضور نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات, تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم سب لوگ عملوں کو دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں. وی ہیو نیور ہیڈ دیٹ, سو فار وی ہیو ناٹ ڈیولپڈ دیٹ پاور, جب ہم نیتوں کو بھانپ سکیں. ایک عالم جو کسی سوسائڈ بامبر کو ویسٹ پہنا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے سوسائڈ بامبر کا؟ ایک ہی مقصد ہے, جنت. اور ایک صوفی جو رات رات جاگ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا تبلیغ دین کے لیے پتھر کھا رہا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ جنت. مقصد دونوں کا ایک ہے. وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی فنا میں ہے, یہ بھی فنا میں ہے. فرق نیت کا ہے. یہ جو سوسائڈ ویسٹ پہننے والا ہے, he only wants حور اینڈ قصور. لیکن ایک صوفی جو ہے, یہ اب سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کو تمام صوفیاء میں مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی جنت کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے اگر کسی نے یہ نہ بتایا ہوتا کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. نیت فرق ہے, جگہ ایک ہے, وہاں پر جانے کی آرزو ایک ہے, لیکن نیت فرق ہے. صوفی کی نیت جو ہے اٹس آلویز اے بیوٹیفل ویژن آف گاڈ. اس نے اللہ کو دیکھنا ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مادی لوگ ہیں, اللہ غیر مادی ہے, وہ کوئی مرئی حقیقت تھوڑی ہے. He is not a visible being that we can see. تو یہ مادی جو ہے ایک غیر مادی کو کیسے دیکھے گا؟ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو صحابہ کے درمیان چھڑا, ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس کے بڑی نفیس سی بحث ہے کہ is it possible for humans to see God? حضرت ابن عباس, حضرت علی, یہ پورا جو ایک کلین ہے, they believe yes it's possible. The process is different but yes it's possible. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے. اللہ ایک غیر مادی ہستی ہے, غیر مادی کو مادی نہیں دیکھ سکتا. سب سے پہلے تو ہم اسی سٹیٹمنٹ کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا تو مادی لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں. We have to ask God. I mean of course He is the source of all knowledge. تو جائیے قرآن میں اگر آپ کو یہ آیت نہ ملے تو میرے پاس آ جائیے گا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو خوشی سے دمک رہے ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ, کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ جنت کا ایک منظر قرآن نے بیان کیا ہے. اب علماء سے جب بات کرو تو فوراً کہتے ہیں جی وہ جنت کی بات ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کی بیسز مضبوط نہیں ہوتی تحقیق میں. بھائی جنت جہنم کی بات, جنت یا دنیا کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ کیا مادی غیر مادی کو دیکھ سکتا ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جو آنکھیں ہوں گی, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, جو دیکھ رہے ہوں گے وہ مادی ہوں گے یا غیر مادی؟ کیا وہاں پر آپ کی روحانی آنکھیں ہوں گی یا مادی آنکھیں ہوں گی؟ اب کوئی بھی مسلمان اس سے دوڑ ہی نہیں سکتا. We believe in bodily resurrection. قرآن نے پوری ڈیبیٹ کی ہے اس کے اوپر کہ آپ کا جو قیامت میں جو آپ کو ریزوریکٹ کیا جائے گا, you will be in the physical form. بڑا بلکہ قرآن کی کمال کی 3 آیتیں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اولم یر الانسان, تو نے اس انسان کی طرف دیکھا ہے کیا؟ انسان نے دیکھا نہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, اور وہ ہمارے ہی سامنے ہمارا ہی دشمن بن کر کھڑا ہو گیا ہے. کیا خوبصورت شکوہ ہے. اولم یر الانسان, کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے؟ انا خلقناہ من نطفۃ, ہم نے ایک غلیظ پانی کی بوند سے اس کو بنایا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, اور اب یہ ہمارے سامنے ہی جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, اور اب ہمارے اوپر تر تر باتیں کرتا ہے.
اور مثالیں گھڑتا ہے. وہ ناسیہ خلقہ، اور اپنی تخلیق کو ہی بھول چکا ہے. وقالا، اور کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جب قبروں کے اندر گل سڑ جائیں گی ان کو زندگی کون دے گا؟ قل، اے محبوب کہہ دو ان کو، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جس نے ان کو پہلے زندگی دی تھی وہی دوبارہ ان ہڈیوں میں جان ڈالے گا. وہو بکل شیء علیم، وہ تخلیق کرنے کے ہر طریقے کو جانتا ہے. اب 5 لفظوں میں اعتراض ہو رہا ہے، میں یحیی العظام وہی رمیم، 5 لفظ یوز کیے. کہ کافر کیا کہتے ہیں کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو زندگی کون دے گا؟ اللہ 2 حرفی جواب دے رہا ہے، ناسیہ خلقہ، اپنی تخلیق کو بھول گئے ہو کہ تم تو تھے ہی نہیں، اب ہڈیاں تو ہیں. پانی کی بوند تھی، اس کو لیا اور تمہیں بنا دیا. چلو اب خود اپنے منہ سے تسلیم کر لو، کوئی ایویڈنس تو تمہارے ہونے کا موجود ہے قبر کے اندر. تو جو بغیر ایویڈنس کے کریٹ کر سکتا ہے اس کے لیے ایویڈنس سے کریٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ان آور دس کویسٹ فار دا ویژن آف گاڈ کہ جنت میں جو آنکھیں ہوں گی وہ آپ کی جسمانی آنکھیں ہوں گی. دے ہیو سم کائنڈ آف اے سپرا مٹیریلٹی بٹ دے آر مٹیریل. اور اگر وہاں پر دیکھ سکتا ہے انسان تو یہاں پر کیا قباحت ہے؟ بلکہ قرآن نے بڑی وعید کی ہے، بڑی خطرناک آیت ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کوٹ نہ کیا کرو عوام میں. فمن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہ گیا وہ قیامت میں بھی اندھا رہے گا. فرق صرف اسکالرشپ اور صوفیزم کا اتنا ایک ہے کہ اسکالرشپ از ہیپی کہ آج ہم نیک عمل کر لیتے ہیں کل ہم اللہ کو دیکھ لیں گے. صوفی بڑا بے صبر ہے، اس میں پیشنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں نے آج ہی دیکھنا ہے. اینڈ بیکاز وہاں پہ مٹیریل آنکھیں کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ سکتی ہیں تو یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسی آنکھ ہونی چاہیے جو اللہ کو دیکھے. اب ظاہر ہے these eyes can't see God. Something has to change in the vision. Something has to change. اور یہاں پر شیخ الاکبر کی بریلینس آتی ہے. اب دیکھیں کیا انہوں نے باب قائم کیے. آپ فرماتے ہیں، اب یہ وہ نیومرولوجی کی طرف لے کر جاتے ہیں آپ کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ قربہ کا جو لفظ ہے جہاں سے میں نے کام سٹارٹ کیا تھا، اس کے علم ابجد میں 302 حروف ہیں، اور بصیر اللہ کا نام ہے اس کے بھی 302 حروف ہیں. دونوں کی نیومیریکل ویلیو 302 ہے. It's amazing the way he comes up with this combination. کہ قرب کا دیکھنے سے تھا. یہیں سے ہم قادریوں کی سٹیٹمنٹ آتی ہے جو کل میں ان سے بھی بات کر رہا تھا. 3 لیئرز ہیں ویژن آف گاڈ کی. It starts with the معرفت, the knowledge. And when you really know God, you fall in love with him, محبت. And when you fall in love with him, the vision occurs. The beauty of God becomes manifest. It starts with the ma'rifat, the quest for knowledge. And when you have perfected the knowledge, it leads you towards the love of God. And when you have love of God, you see God. اور دوسری اس کی قوس نزولی یہ ہے کہ you see God and you fall in love with him and that love brings you معرفت. قوس عروجی یہ ہے کہ اس کا نالج حاصل کرو. It will bring you to the love of God and the love of God will make God manifest in front of your eyes. یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ مینیفیسٹ ہو جائے اور جب وہ اس کی خوبصورتی سامنے آئے گی تو تم اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور جب محبت میں گرفتار ہوگے تو تمہیں معرفت مل جائے گی. اب یہ شیخ الاکبر یہ بیس کس کے اوپر رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لفظوں پر. یہی فرق ہے ہماری اور ان کی نظر میں. اٹس ویری آبویس. ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جو متواتر ہے، کوئی اسلام کا فرقہ اس حدیث سے دوڑ نہیں سکتا. اور قرب کے اوپر کیا حدیث ہے؟ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مٹیریل آنکھوں میں کیا چیز چینج ہوگی، کیا چیز چینج ہوگی کہ they will be able to view their God while living in this world. What is being changed here? ما یزال عبدی
یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرا قرب چاہتا ہے. وہیں پہ بات آ گئی نا قرب پہ واپس. میرا بندہ میرے قریب آنا چاہتا ہے، اور وہ قریب آنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بالنوافل. He does acts of volition. ہم نے اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی تھی کہ وہ یہاں بیٹھ کر ہست و نیست میں اس کلام کو سنے یا میں یہ بیان کروں، لیکن وہ بندہ بڑا بے صبرا ہے، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے. یہ نفل ہے. It's not imposed, it's not our duty to do that. Yeah, morally it is, لیکن شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے. سو یہ جو ایکٹ آف ولیشنز ہیں، جب ان کے ساتھ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف قدم بڑھاتا ہے اور نوافل میں قدم رکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ. اور وہ اتنا اپنے آپ کو رگڑتا ہے اور اتنی کوشش کرتا ہے کہ آخر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب دیکھیے کام شروع کیا ہے بندے نے نوافل سے، رزلٹ آیا ہے کہ اللہ نے محبت کرنی شروع کر دی ہے. اور اللہ کہتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، كُنْتُ قَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، I become his consciousness with which he thinks. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَالسَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَالرِّجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. You have to understand. دیکھیے ویری سٹل پوائنٹ، یہاں پر بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور ہدایت بھی پا سکتا ہے. پروردگار از اے نان مٹیریل بینگ، لیکن وہ اپنی جو انالوجیز ہمیں دیتا ہے، جو اپنی شباہت قرآن میں بتاتا ہے. جھگڑا ہی یہی ہے صوفی اور عالم کا کہ عالم اونلی وانٹس ٹو سٹک ٹو ٹرانسینڈنس آف گاڈ، اور صوفی کہتا ہے کہ بھائی ایمیننس بھی، کہ تو جو ایمیننس کی آیتیں ہیں وہ کہاں گئیں؟ جہاں پر اللہ شباہت قائم کرتا ہے ہم سے، وائی یو وانٹ ٹو اگنور دیم؟ اب پروردگار جسم سے پاک ہے، وی آل نو دیٹ، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، لیکن وہ کہتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کنجوس ہے. غلت ایدیہم، اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہے ان پر جو یہ باتیں کرتے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب ہاتھ ہیں اس کے، یو کین ناٹ ڈینائی اٹ. ایٹ دا سیم ٹائم اس جیسے ہاتھ نہیں ہے. دا کلوزسٹ ہینڈ کین کم ٹو اے ہینڈ آف گاڈ، وہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے. الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مصطفیٰ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہوں نے تیرے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ سب ایمیننس ہے، یہ قرب کی آیتیں ہیں. ان سے کوئی شرک لازم نہیں آ رہا، بالکل نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایکچولائز کرنا ہے، اپنے ایٹریبیوٹس کو. تو اس ایٹریبیوٹ کی کہیں نہ کہیں جھلک تو کسی میں پڑے گی، اور آپ میں بھی اس وقت اللہ کی ہی جھلک پڑ رہی ہے جو آپ نظر آ رہے ہو. ہووت ظاہر اللہ ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں باطن ہوں تو سارے مولوی بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جب وہ کہتا ہے کہ میں ظاہر ہوں تو ساروں کی سٹی گم ہو جاتی ہے. ارے بھائی ظاہر ہے تو نظر آنا چاہیے نا. اور آپ سب کیوں ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے مطابق کیا ہیں آپ لوگ؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میں نے اپنی نشانیاں ہر ایک کے اندر ڈال دی ہیں، تمہارے اندر بھی اور جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی، تاکہ تم مجھ تک پہنچو. سو ایوری باڈی ہیز دس پوٹینشیل، دیٹ لائٹ دیٹ کین لیڈ می ٹو گاڈ. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کبھی. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، اینڈ دا کلوزسٹ ٹو مائی ہینڈ از دا ہینڈ آف محمد. اور اللہ جسم کے سے پاک ہے، لیکن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن میں اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھاؤں گا. قرآن کی آیت ہے، تو ماننا پڑے گا پنڈلی ہے، غیر مرئی ہے،
غیر مادی ہے لیکن ہے. اس دن میں اپنی پنڈلی سے یوم یکشف عن ساکن، میں اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھاؤں گا، وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور سب کو دعوت دوں گا کہ آؤ میری پنڈلی کو سجدہ کرو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی، وہ کوشش کے باوجود استطاعت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی. سو آپ صرف ٹرانسینڈنس گاڈ سے اپنی معرفت کامل نہیں کر سکتے. I mean, for God's sake, آپ خدا کو کم از کم وہ مارجن دیں کہ جو وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو تو قبول کریں. وہ اپنی پنڈلی کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی نظروں کا ذکر کرتا ہے. Why? Because there is a possibility of vision. اور وہ ویژن اب کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ وسعت نظر سے. اور وہ وسعت نظر کیسے آتی ہے؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن اس طرح کیا دنیا کو کہ کچھ نہ کچھ وہ چاہتا ہے تم کرو. وہ بہت زیادہ کرتا ہے. قرب کے معاملے میں پہلا سٹیپ یو ہیو ٹو ٹیک. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ کہ تم پہلا سٹیپ بھی نہ لو اور وہ اپنا ویژن آپ کو دے دے. نہیں نہیں نہیں، پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے. اور ہمارے سٹیپ کی اوقات ہی کتنی، جتنے ہم ہیں اتنا ہمارا سٹیپ ہے، جتنا اللہ ہے اتنا اس کا سٹیپ ہوگا. اور اللہ اگر کہتا تھا کہ میں تم ایک قدم بڑھاؤں میں بھی ایک قدم بڑھاؤں گا تو بہت بڑی مہربانی تھی کہ وہ بہت بڑا قدم ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتا. یقول اللہ تبارک و تعالی عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی. اللہ فرماتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ گمان کرتا ہے. یو ہیو اے سبجیکٹو گاڈ. ایکسکیوز می عالم صاحب، یو ہیو اے ویری سبجیکٹو گاڈ. انا عند ظن عبدی بی، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا عبد گمان کرتا ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہت اچھی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. کیا عجیب و غریب یہ حدیث قدسی ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ زِرْعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ زِرْعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا. اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف جاتا ہوں. اگر وہ ایک گز میری طرف آتا ہے تو میں 2 گز اس کی طرف جاتا ہوں. اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. لیکن اگر وہ چلے، اگر وہ ایک قدم اٹھائے تو میں گز آ جاؤں گا. بٹ دیٹ از دا فرسٹ ریکوائرمنٹ. واٹ از دا فرسٹ ریکوائرمنٹ ان ویژن آف گاڈ؟ کہ پہلے تو یہ قبول کرو کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم نے تو آج تک یہی قبول نہیں کیا. اب جو سوال میں نے اٹھایا تھا کہ کس طرح اللہ مجھ سے بھی میرے قریب ہے، how it's rationally possible، تو آپ کو تخلیق کے فلسفے دنیا کے کھنگالنے پڑیں گے. 3 فلسفے بہت مشہور ہیں تخلیق کے، کریشن کے. ایک ہے جس کو ہم اوریجنل سن کہتے ہیں، جوڈایا کرسچن، کہ why I am here because my father committed a sin. So it is a very defensive, very grieving inception. It's a very dark inception. کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں کہ میرے باپ نے پھل کھا لیا تھا. And that is the cause of my creation. اور دوسرا it's a very negative connotation to it. اور دوسرا فلسفہ ہے جس کو ہم ٹیبولا راسا کہتے ہیں. ٹیبولا is tablet and rasa is blank slate. That we are born neither out of goodness or of bad. We are created in neutral zone. تو میں جس طرح کے عمل کرتا ہوں، اگر اچھے عمل کروں گا تو نور ہو جاؤں گا اور برے عمل کروں گا تو میں بد ہو جاؤں گا. یہ ویدک سسٹم ہے آپ کا، ویدا کا. اور تیسرا فلسفہ قرآن کا ہے، وہ ان دونوں سے فرق ہے. اس میں یو آر ناٹ بورن بیکاز دیر واز اوریجنل سن اینڈ یو آر ناٹ کریٹڈ ایز اے کلین سلیٹ، بلکہ آپ کی انسیپشن کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کہ یاد کرو کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں
اور مٹی کو گوندھ رہا ہوں، اور جب میں اس کو سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں. یور ریالٹی از اسپرٹ آف گاڈ، تنفس رحمانیہ، دا بریتھ آف دا مرسیفل، دیٹ از واٹ یو آر. تو آپ کی انسیپشن گڈنس میں ہے، آپ کی انسیپشن نور میں ہے. اور اب اگر میرے ہونے کے لیے وہ بریدنگ آف دا اسپرٹ آف گاڈ ضروری ہے، تو میں اپنے قریب ہوں گا یا وہ بریتھ میرے قریب ہوگا جس کی وجہ سے میں ہوا؟ کس طرح کوئی چیز کسی چیز سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو سکتی ہے when that thing is the source of existence. So that thing exactly will be, actually it will be closer to me than myself. اور یہ جو آنکھیں میری دیکھ رہی ہیں, why are these eyes seeing? So when this Spirit of God is gone, کیا یہ آنکھیں دیکھیں گی؟ نہیں دیکھیں گی نا, ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گی, کیونکہ جب تک وہ سورس نہیں ہے جس کی وجہ سے بصارت اکر ہو رہی ہے, جس وجہ سے یہ ویژن کا پروسیس چل رہا ہے, تو ایکچولی seeing him should be easier for me than seeing myself. بیکاز میرے ہونے کا سورس بھی وہی ہے اور میری بصارت کا سورس بھی وہی ہے. سب سے پہلا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ قبول ہی نہیں کیا کہ وہ پروردگار جس کو میں عرشوں پر ڈھونڈ رہا ہوں وہ تو ادھر ہے. His breath is here. He is not an objective God that is detached from me. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تیرے اندر تیری اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. The first step is to recognize that. پہلا سٹیپ تو ہے ہی ریکگنیشن. یہیں پر ہم سارے پھنس جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ we have to create a very impersonal God, very objective God, جس کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہ پڑے. یہی ڈیبیٹ ہے اسکالرشپ کی اور صوفیزم کی. نہیں بھائی, I have a very very subjective God who is always interfering with my life. آپ دعا جو کرتے ہو کیوں کرتے ہو مسلمان؟ If you have an objective God تو اسے تو دعا کرنا بھی نہیں بنتا. آپ سمجھتے ہو کہ میں دعا کروں گا گڑ گڑا کے تو اللہ کا دل پسیجے گا اور وہ میری مراد بر آئے گی, تو that is subjectivity, that is not objectivity. ہمارا وہ خدا گریکس کا خدا نہیں ہے جو عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے and he doesn't care. No 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 no, he gets influenced. آپ کے آنسو انفلوئنس کرتے ہیں اس کو, آپ کی التجائیں اس کو انفلوئنس کرتی ہیں. You have a very very personal God. اور جس طرح صوفیہ کہتے ہیں کہ جتنی آنکھیں ہیں اتنے خدا کے ویژن ہیں. لا تکرار فی تجلیات الہیہ. اللہ جو چہرہ مجھ کو دکھا رہا ہے وہ آپ کو نہیں دکھائے گا, آپ کے لیے اور چہرہ دکھائے گا. کل یوم ہوا فی شان. اس کے تو ہر روز نئے چہرے ہیں, تو وہ ہر روز جتنی بھی آنکھیں ہوں گی, جو بھی اس کا ویژن چاہیں گی, ان کے ظرف کے مطابق, ان کے اپنے پوٹینشل کے مطابق, ان کی اپنی ڈرائیو کے مطابق ان کو وہ ویژن دیا جائے گا. بٹ دا کوسچن یہاں پر جو متکلمین اٹھاتے ہیں کہ یو آر اے لمیٹڈ بینگ اینڈ گاڈ از انفینٹ. ہاؤ کین لمیٹڈ انکمپاس انفینٹ؟ اور بڑا اچھا سوال ہے, اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یسونی فی الارض ولا سمائی ولکن یسونی فی قلب عبد مومن, کہ میں نے آسمان زمین سے کہا کہ میں نے تمہارے اندر آنا ہے, وہ ہاتھ جوڑنے, اللہ میاں تو بہت بڑا ہے, وی آر ٹو اسمال. تو اللہ کہتا ہے جب مجھے کہیں جگہ نہیں ملی ولکن یسونی فی قلب عبد مومن, میں اپنے مومن کے دل میں سما گیا. بٹ دیٹ وڈ بی ویری مولویش. سو آئی گیو یو ویری ریشنل ایکسپلینیشن فرام غزالی کہ ہاؤ کین لمیٹڈ کنٹین انفینٹ. غزالی gives an example of a mirror which is lying flat on the ground. وہ کہتے ہیں جب اس کو دیکھتے ہو نا تو you see the sky in it. حالانکہ it's very limited, but because it has become reflective, it can contain the infinite. So basically it is a containment according to its own ظرف. تو vision of God کی جب صوفی بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کو دیکھ لی ہے, بلکہ وہ جو حضور کی حدیث ہے المومن مرۃ المومن, ایک مومن جو ہے وہ مومن کی مرت ہے. اور مومن جو ہے, یہ پھر ابن العربی یاد آ گیا, نیومرولوجی میں مومن کے اور وسعت کے ایک ہی جتنی عدد ہیں, 132. یعنی مومن وہ ہے جو وسعت رکھتا ہے اپنے قلب میں بھی اور اپنی نظر میں بھی.
اور وہ ایسی وسعت ہے کہ وہ پروردگار کے ویژن کے اکر ہونے کو ڈینائی نہیں کرتی. اور وہ اتنا پاورفل یہ پیغام ہے قرآن کا کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے, اینڈ آئی تھنک یو آر مچ مور انٹیلیجنٹ دین می, اتنی اوکھی فلوسافیکل بحثیں میں نے چھیڑ دی ہیں, شکر ہے کچھ سمٹ گئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے چہروں سے کہ سمجھ بھی آ گئی ہیں, کہ یہ جو پرسنل گاڈ کا کانسیپٹ ہے, یہ جو کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میرے لیے تمہیں کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری اپنی فطرت مان رہی ہے کہ میں ہوں کیونکہ میں تمہارے اندر ہوں. تمہیں مجھے ڈھونڈنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف باہر تمہیں اس لیے نکالا جا رہا ہے بیکاز تم اپنے ہی قریب نہیں ہو. جو میں کہہ رہا تھا نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے 10 فٹ دور ہو اور دوسری 5 فٹ تک؟ اللہ تو ہمارے قریب ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے قریب ہیں؟ You cannot escape God, but you can escape yourself. جب یہ ہمیں تخلیق کیا پروردگار میں تو یہ ایک امیجنری ڈویلٹی کریٹ ہو گئی ہے. بچہ جب معصوم ہوتا ہے تو اس میں یہ ڈویلٹی نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ کلرنگ سے, سوشل ٹریننگ کے ساتھ, باعث کے ساتھ ہم اپنے آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب میں پیدا ہوا تھا میں انسان تھا, لیکن اب میں سید ہوں, اب میں عزیر ہوں, اب میں عبداللہ ہوں, اب میں مفتی ہوں, اب میں پروفیسر ہوں, اب میں لیکچرر ہوں. تو یہ ڈویلٹی تو میں اپنے آپ سے خود ہی کریٹ کرتا جا رہا ہوں نا. آئی ایم کریٹنگ دس ڈسٹینس. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ صرف تو نے یہ ڈسٹینس جو ہے وہ تو نے ختم کرنا ہے. یو ہیو ٹو جسٹ کم کلوز ٹو یور سیلف, بیکاز وین یو ول بیکم کلوز ٹو یور سیلف آئی ایم آلریڈی دیئر. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو آؤٹ. مولانا روم نے جس طرح کہانی لکھی ہے کہ وہ ایک شہزادی تھی, اینڈ شی واز, آئی ڈونٹ نو وائی دے ہیڈ گولڈن نیڈلس, بٹ دا اسٹوری گوز دیٹ شی ہیڈ اے گولڈن نیڈل, اینڈ شی واز سی رہی تھی اپنے کپڑے, اور اٹھی اور دا نیڈل فیل. اب اس نے ڈھونڈا, اس کو نہیں ملی, اس نے شور مچایا کہ دیکھو بھی میری سونے کی وہ جو سوئی ہے وہ گم گئی ہے. سو دا میڈس کیم اینڈ دے اسٹارٹڈ سرچنگ, اور ان کو کہیں نہیں ملا. تو انہوں نے جو باہر دربان کھڑے تھے ان کو بلایا کہ بھائی آ کے دیکھو, بادشاہ شہزادی کی بہت قیمتی جو اپنا وہ سوئی ہے وہ گم گئی ہے اور اس کو ڈھونڈنا ہے. So they started coming and everybody started looking. تو گلی سے لوگ گزر رہے تھے, انہوں نے کہا بادشاہ کے دربان کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ they are searching for needle. So they also came inside. وہاں پہ جب وہ خالی ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ spread out in the city and find the needle. So the whole of the city is going berserk. They're searching for needle, east, west, south, north, everywhere. تو ایک بزرگ گزر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی سارا شہر پاگل ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بادشاہ کی بیٹی کی نیڈل گم گئی ہے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہاں گری تھی؟ تو انہوں نے کہا جی وہ صحن میں گری تھی. تو انہوں نے کہا جو اندر گما ہے وہ باہر نہیں ملے گا. تو خدا جو ہے اگر آپ کا گما ہے, خدا نہیں گما, آپ اپنے آپ سے گمے ہو. یو آر اوے فرام یور اون فطرہ, یو آر اوے فرام یور اون ریالٹی, اینڈ آل یو ہیو ٹو ڈو از بیکم کلوز ٹو یور سیلف. اور اگر آپ اس بات کو مان لیں کہ میرے اندر وہ پروردگار کا عکس موجود ہے, and I have a mirror in which I can see اپنے حصے کا خدا کے ایٹریبیوٹس میں دیکھ سکتا ہوں. بیکاز جو امپاورمنٹ ہے صوفیاء کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے مومن کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ کا نام بھی المومن ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے دل کو استعمال کرتے ہو اللہ کے ایٹریبیوٹس دیکھنے کے لیے, اس طرح اللہ تمہیں استعمال کرتا ہے اپنے ایٹریبیوٹس دیکھنے کے لیے. That is the most massive empowerment that anybody has ever given to humanity. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, میرا دل کیا میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, میں نے تم مخلوق کو پیدا کیا. لاعرف, تاکہ مجھے پہچانو. تو وی آر ایکچولی, ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کی ایکچولائزیشن کی مورتیں ہیں. وی آر نتھنگ ایلس. هو الذی یصورکم فی الارحام, وہ تمہاری ماؤں کے رحم میں وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے. اور تصویر جب بناتا ہے تو جو اس کے ذہن میں تخیل تھا میرے ہونے کا وہ ایکچولائز ہو رہا ہے. اس کی جو ایٹریبیوٹ خالق ہے وہ میرے ذریعے ہی ہوگا نا. تو اگر شیخ الاکبر نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری وجہ سے اپنے ایکچولائزیشن دیکھ رہا ہے ایٹریبیوٹس کی, تو واٹ از سو بلاسفیمک اباؤٹ اٹ؟ یہ تو پیورلی قرآنک فلسفہ ہے, پیورلی حدیث کا فلسفہ ہے. اور اگر آپ کو یہ یقین آ جائے کہ یو ہیو دس کیپیسٹی اینڈ دس امینس پوٹینشیل ان یور سیلف,
that you contain a universe. تو کوئی اندھیرا آپ کو اس نور سے دور نہیں کر سکتا. جائیے سورہ یونس پڑھیے. حضرت یونس علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے, لوگوں نے پتھر مارے, ناراض ہو گئے اور کہنے لگے میں قوم کو بھی چھوڑتا ہوں اور میں اللہ کی تبلیغ کو بھی چھوڑتا ہوں. became angry and he boarded a ship. وہ لوگوں نے دیکھا کہ بابا ہے بڑا داڑھی والا, بڑا نورانی, تو they were all respectable towards him. اب وہ ہوا یہ کہ ایک دم طوفان آیا and a whale started hunting the ship. ایک بہت بڑی ویل تھی, وہ شپ کے پیچھے لگ گئی اور سامنے سے موجیں آئیں تو ایک دم ایک لہر آئی which was sky high. تو شپ کے کیپٹن نے کہا کہ دیکھو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اگر ویل پیچھے ہو اور موج آگے ہو تو تمہارے اندر کوئی غلام ہوگا جو اپنے آقا سے دوڑا ہوا ہے. اب ڈھونڈو وہ کون ہے جس کی وجہ سے, کون ہے بھگوڑا تم میں سے. سچ اے بیوٹیفل اسٹوری آف قرآن کہ وہ ڈھونڈو. اب حضرت یونس بھی چپ, گویا تھا اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. تو آخر اس نے کہا کہ بھائی ایک ہی طریقہ ہے کہ لیس کاسٹ لاٹس. وہ سٹکس کرتے تھے اور جس کی سٹک سب سے چھوٹی ہوتی تھی وہ چور ہوتا تھا. تو اس نے سٹکس لی اور اس نے سب کو بانٹ دی. تو جب when they measured تو حضرت یونس کی چھوٹی تھی. حضرت یونس نے کہا نہیں I don't agree. انہوں نے کہا کہ let's do it again. دوبارہ انہوں نے کیا, پھر ان کی والی چھوٹی تھی. تو یہ انڈرسٹوڈ کہ جب 3 دفعہ ہوا تو یہ انڈرسٹوڈ کہ اللہ تعالیٰ اب چاہتا ہے اس بھگوڑے کا پتہ لگ جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ہوں بھاگا ہوا اور وہ ہے جس نے یہ لہر کھڑی کی ہے اس سے بھاگا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو دھکا نہیں دے سکتے, آپ تو نبی ہیں, we cannot do this. He said okay, no problem, I'll jump. So he jumped and when he jumped the whale swallowed him. And it was night when he jumped. ہم کو دیکھو کیا خوبصورت اللہ نے کریٹ کیا ہے ایک ویژن ہمارے لیے کہ رات کا وقت ہے and he is jumping off the deck and the whale is swallowing him and it's all dark inside. And then the whale dives deep into the bottom of the ocean where no rays of sun can reach. So 3 اندھیرے ہیں, ایک رات کا اندھیرا ہے, ایک ویل کی بیلی کا اندھیرا ہے اور ایک سمندر کی ڈیپتھ کا اندھیرا ہے. اور وہاں پر حضرت یونس کہہ رہے ہیں فنادا فی الظلمات, ان اندھیروں میں اس نے ہمیں پکارا. Look at the vision God is creating. فنادا فی الظلمات, اور اس نے پکارا ہمیں ان اندھیروں میں سے ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کیا خوبصورت یہاں پر انت کا لفظ ہے. انتا ہوا ہے غائب, انت ہے جو سامنے ہے, جو سامنے نظر آ رہا ہے. حاضر واحد کا صیغہ ہے, جو نحوی ہیں وہ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں جب 3 اندھیرے تھے یونس پر, آنکھیں بھی اس کی بند تھیں, تو کیا کہہ رہا ہے ان لا الہ الا انت, تو جو میرے سامنے ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ اکبر. اگر اتنے اندھیروں میں بھی ویژن اکر ہو سکتا ہے اور انتا کہا جا سکتا ہے, ہمیں وہاں پر انتا بنتا ہی نہیں ہے. اتنے اندھیروں میں کیسے آپ دیکھو گے کسی کو. اٹ از دیٹ لائٹ ان دا ہارٹ آف یونس علیہ السلام. اور یہی وہ شمس ہے جس پر طلوع ہو جاتا ہے, جس کے دل میں, اس کے لیے اللہ کا ویژن کوئی مسئلہ نہیں رہتا. سو آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ کہ اٹ آل از ان ورڈ. اور آؤٹ ورڈ بھی جو آپ کو سفر کرایا جاتا ہے, دا اونلی ریزن از that you can understand through that process of traveling how to travel in words. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.